بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس میں ابتدائے آفرینش زمین و آسمان اور پیدائش آدم کا ذکر فرمایا ہے۔ تمام حمد اس اللہ کے لیے کہ جس کی روح تک بولنے والوں کی رسائی نہیں، کہ جس کی نعمتوں کو گننے والے گن نہیں سکتے، نہ کوشش کرنے والے اس کا حق ادا کر سکتے ہیں، نہ بلند پرواز ہمتیں اسے پا سکتی ہیں، نہ عقل و فہم کی گہرائیاں اس کی تہ تک پہنچ سکتی ہیں۔ اس کے کمال ذات کی کوئی حد معین نہیں، نہ اس کی ہے کہ جس کے لیے کوئی وقت کی ابتدا ہے، نہ اس کے لیے توصیفی الفاظ شمار میں لائے جا سکیں، نہ اس کی کوئی مدت ہے جو کہیں پر ختم ہو جائے۔ اس نے مخلوقات کو اپنی قدرت سے پیدا کیا اور اپنی رحمت سے ہواؤں کو چلایا۔ تھر تھراتی ہوئی زمین پر پہاڑوں کے مخیں گاڑی، دین کی ابتدا اس کی معرفت ہے، کمال معرفت اس کی تصدیق ہے، کمال تصدیق توحید ہے، کمال توحید تنزیہ و اخلاق ہے، اور کمال تنزیہ و اخلاق یہ ہے کہ اس سے صفتوں کی نفی کی جائے، کیونکہ ہر صفت شاید ہے کہ وہ اپنے موصوف کی غیر ہے، اور ہر موصوف شاید ہے کہ وہ صفت کے علاوہ کوئی چیز ہے۔ لہٰذا جس نے ذات الہی کے علاوہ صفات مانی، اس نے ذات کا ایک اور دوسرا ساتھی مان لیا، اور جس نے اس کی ذات کا کوئی اور ساتھی مانا، اس نے دوئی پیدا کی۔ اس نے اس کے لیے جز بنا ڈالا جو اس کے لیے اجزاء کا قائل ہوا اور اس سے بے خبر رہا، اور جو اس سے بے خبر رہا اس نے قابل اشارہ سمجھ لیا، اور جس نے اسے قابل اشارہ سمجھ لیا اس نے حد بندی کر دی، اور جو اسے محدود سمجھا وہ اسے دوسری چیزوں ہی کی قطار میں لے آیا۔ جس نے یہ کہا کہ وہ کسی چیز میں ہے، اس نے اسے کسی شے کے ضمن میں فرض کر لیا، اور جس نے یہ کہا کہ وہ کسی چیز پر ہے، اس نے اور جگہ اس سے خالی سمجھ لی۔ وہ ہے، ہوا نہیں، موجود ہے مگر عدم سے موجود میں نہیں آیا۔ وہ ہر شے کے ساتھ ہے، نہ جسمانی اتصال کی طرح وہ ہر چیز سے علیحدہ ہے، نہ جسمانی دوری کے طور پر وہ فاعل ہے، لیکن حرکات و آلات کا محتاج نہیں۔ وہ وقت بھی دیکھنے والا تھا جس کی مخلوقات میں کوئی چیز دکھائی دینے والی نہ تھی، وہ یگانہ ہے، اس لیے کہ اس کوئی ساتھی نہیں ہے کہ جس سے وہ مانوس ہو اور اسے کھو کر پریشان ہو جائے۔ اس نے پہلے پہل خلق کو ایجاد کیا بغیر کسی فکر کے، جولانی کے اور بغیر کسی تجربے کے جس سے فائدہ اٹھانے کی اسے ضرورت پڑی ہو، اور بغیر کسی حرکت کے کہ جسے اس نے پیدا کیا، اور بغیر کسی ولولہ و جوش کے جس کے وہ بیتاب ہوا ہو۔ ہر چیز کو اس کے وقت کے حوالے کیا ہے، جوڑ چیزوں میں توازن اور ہمنگاہی پیدا کی، اور ہر چیز کو جداگانہ طبیعت مزاج کا حامل بنایا، اور ان طبیعتوں کے لیے مناسب صورتیں ضروری قرار دیں، اور ان چیزوں کو ان کے وجود میں آنے سے پہلے جانتا تھا، ان کی حد و نہایت پر احاطہ کیے ہوئے تھا، اور ان کے نفوس و اعضاء کو پہچانتا تھا۔ پھر یہ کہ اس نے کشادہ فضا، وسیع اطراف اور کاف اور اخلاقی وسعت خلق کی، اور اس میں ایسا پانی بہایا جس کے دریائے موجوں کی لہریں طوفانی اور بحر زخار کی موجیں تابتا تھیں۔ اس ہوا اور تند آگاہی کی دشت پر لادا، پھر اسے پانی کی پلٹانے کا حکم دیا اور اس کے پابند رکھنے پر قابو ہوا، اور اسے پانی کی سطح سے ملا دیا، اس کے نیچے ہوا دور تک پھیلی ہوئی تھی اور اوپر پانی سے ٹھاٹھی مار رہا تھا۔ پھر اللہ سبحانہ نے اس پانی کے اندر ایک ہوا خلق کی جس کا چلنا پانچ تھا، اور اس کے مرکز پر قرار رکھا، اس کے جھونکے تیز کر دیے اور اس کے چلنے سمر کی جگہ دور و دراز تک پھیلا دی۔ پھر اس ہوا کو معمور کیا کہ وہ اس پانی کے ذخیرے کو تھاپڑے دے اور بحر ہے کرا کی موجیں کو اچھالے۔ اس ہوا نے پانی کو یوں متھ دیا جس طرح دہی کے مشکیزے کو متھا جاتا ہے، اور اسے دھکیلتی ہوئی تیزی سے چلی جس طرح خالی فضا میں چلتی ہے، اور پانی کے ابتدا حصے کو آخری حصے پر ٹھہرائے ہوئے کو چلتے ہوئے پانی پر پلٹانے لگی، یہاں تک کہ اس کا ملتلاطم پانی کی سطح بلند ہو گئی اور تابتا پانی جھاگ دینے لگا۔ اللہ نے وہ جھاگ کھلی ہوا اور کشادہ فضا کی طرح اٹھائی، اور اس نے ساتوں آسمان پیدا کیے، نیچے والے آسمان کی رکی ہوئی موج کی طرح بنایا، اور اوپر والے آسمان کو محفوظ چھت اور بلند عمارت کی صورت میں اس طرح قائم کیا کہ نہ ستونوں کے سہارے کی حاجت تھی، نہ بندھنوں نے جوڑے کی ضرورت۔ پھر ان کے ستاروں کی سج دھج اور روشن تاروں کی چمک دمک سے آراستہ کیا، اور ان میں زوباش چراغ اور چمگاتا چاند رواں کیا جو گھومتے والے فلک، چلتی پھرتی چھت اور جنبش کھانے والے لوح ہیں۔ پھر خداوند عالم نے بلند آسمانوں کے درمیان شگاف پیدا کیے، اور ان کی وسطوں کو طرح طرح کے فرشتوں سے بھر دیا۔ کچھ اس میں سرمسجود ہیں جو رکوع نہیں کرتے، کچھ رکوع میں ہیں جو سیدھے نہیں ہوتے، کچھ صفیں باندھے ہوئے ہیں جو اس جگہ کو نہیں چھوڑتے۔